یعنی کہ انہوں نے تھوڑے بہت کمنٹس یا اضافہ جات کیے ہیں. اصلاً یہ شیخ سلمان بن البانی کی کتاب فتاوت الصلاح یعنی نماز کے اوپر جتنے ان کے فتاوے ہیں. یعنی یہ دونوں علماء کی آپس میں کوآرڈینیشن بھی تھی. یس اوئے انشاءاللہ. ٹو گریٹ مائنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مہد سعید جو ہیں اس سے میں اس بہانے اپنی کتابوں کی صفائی بھی کروا رہا ہوں دکھانے کے بہانے. چلیے جی. استحصال کیا جا رہا ہے طلباء کا. یہ تو صاف ہو گئی ہیں. ہاں اب یہ والی تو کو ہم نیکسٹ سیکشن میں موو کرتے ہیں. پہلے کتاب دیکھو کون سی. سعید باشنفر کی تو نہیں ہے نا؟ اوہام المحدثین الطبقات. سعید بن عبد القادر باشنفر. باشنفر. ہاں انٹرسٹنگ نیم ہے نا. وہ مثیر جدا للاہتمام. انٹرسٹنگ کو عربی میں کہتے ہیں مثیر جدا للاہتمام. مشکل لفظ ہے نا. یہ اتنا لمبا ہی ہونا ضروری ہے اس کا. ہاں لیکن اگر آپ چاہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ایروبائز کر سکتے ہو. آپ کہتے ہو انٹرسٹنگ اور کام چلانے کے لیے. یہ اسی کی دوسری جلد ہے. نام اس کی 11 جلدیں ہیں نا یہ ساری بیٹا جو ہے نام. اور اس میں سے آپ نے چوتھی جلد ڈھونڈنی ہے کیونکہ مجھے اس میں سے ایک مسئلہ پڑھنا ہے. اچھا یہ جلد نمبر دیکھو. اس میں سفیان بن عیینہ کو جتنے اوہام ہوئے ہیں وہ نقل ہیں اس میں. نام المجلد الثانی یعنی یہ دوسری مجلد ہے. تو پہلی والی میں کس کے اوہام ہے پتہ نہیں دیکھنا پڑے گا. قد نسیت ہادی اشری تو 11 ہے. بند کرو اسے. یہ ادھر کرو. یہ والی طرح تھوڑی سی ٹھیک ہے. رجال مسلم المجلد العاشر یہ 10ویں جلد ہے. آگے یہ آپ نے کیا سیکوینس رکھی یار؟ بس یار وہ جو شاہ رخ کے پاس سے واپس آئی نا شاہ اس رخ کے لیے بھی. ہاں وہ بڑا بندے کو محنت چاہیے تھی. پڑھ ہی نہیں پایا. المجلد السادس چھٹا. یہاں سے بھی صاف کرو نا اندر سے. تم بھی ایسے ہی کام پھر رہے ہو. او نو استغفر اللہ. ثامنہ 8ویں. اس میں کس کا ہے؟ اس میں حدیث نمبر دیے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کس کے ہوں گے. دیکھنا پڑے گا. کھولو. تعلیق مفتاح الصلاح وضو و تحریمها. میرے خیال سے اس میں ابو سعید کی روایتیں. لیکن اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ اوپر وہ کس راوی کی بات کر رہے ہیں. غیر آگے بڑھو. یہاں سے کرو سائڈ سے. کام کرو تو پرفیکشن کے ساتھ کرو نا جیسے آپ کہہ رہے تھے. او نو اپنی ہی بات گلے آ گئی. چلیے جی یہ دیکھیے کون یہ سی. تو صاف ہے. الطبقات الثالثہ والرابعہ والخامسہ خامسہ. والسادسہ. صحیح ہے. سارے یہ پورے ہو گئے. نہیں یہ 5ویں ہے. وہ چوتھی آئی گی الگ سے. وہ طبقات کا ذکر ہے. ارے اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ یہ صرف پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی تھوڑی لگ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر نا وہ لگا ہوا ہے کاغذ. ملجت الاول سوری اور شعبہ. رکھو آگے اور بڑھو. دیکھو یاد میں کہاں تک پڑھی ہے اس کو بھی چیک کر لیتے. پڑھی نہیں ہے میں نے. ٹائم ہی نہیں مل رہا. لیکن کچھ ایسا ٹاپک ہوگا جو میں نے یہ لگایا تھا. ترجیح پہلے یہاں پہ کتابوں کو ابیوز کیا گیا. اب طلاب کو ابیوز کیا جا رہا ہے. محمد بن اسحاق رابع آگے لو دے دو. عبد الرزاق یہی چاہیے مجھے. یہ تو مجھے دے دو. یہ ہم ادھر رکھ لیتے ہیں. نہیں وہ تو جب ہم کھولیں گے تو پتہ چل جائے گا. کون سی ہے یہ؟ الثالث سے معمر ابن جریج. عاشرہ و حادثہ تاسع نبی. ورجال البخاری. آرام سے زبردست. کتب کو کوئی مس ہینڈل مین ہینڈل نہ کیا جائے. This is one of my favorites. علل احادیث الاحکام الطہارہ وہی عبدالعزیز الطریفی کی. دیکھ رہو کتنی موٹی ہے. کتنا کچھ ہوگا اس کے اندر. Just imagine the amount of علم. اب سوچو کہ آپ پڑھ لو تو آپ کے پاس کس طرح کا علم آ جائے گا.
الودو بالنبیذ ہو جی، پہلے ہی مسئلہ موٹیویشنل اسپیکر سے تو بہت ڈفرینٹ علم ہوگا. جی. علم یار بھائی مہت دنیا ہی الگ ہے، صحیح بات ہے. بہت دنیا دنیا. اس میں پراڈو پہ ٹور نہیں کیمرے ہوتے. کے اندر دیکھ کے ہاتھ ہلا دو. اس کے اندر علم میں جو ہے وہ پراڈو پہ ٹور نہیں آتے. نام نام نام. اور یوٹیوب کی حرام پیسہ. ارے یار اصول الفقہ علی منہج ولید بن السنہ. راشد سیدن، یہ کتاب بہت مشکل سے ٹیلی گرام سے ملی تھی، اس کا PDF میں نے تو فوراً چھپوا لیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہے تقریباً 8-9 مہینے پہلے کی بات. وہ اعلیٰ اربع مجلدات، یہ 4 مجلدات کے اوپر مشتمل ہے، آدھارت ہے، اوہ، پوری اصول فقہ کے اوپر ہے. تو یہ تو ہم آج کل پڑھ بھی رہے ہیں اصول فقہ. اصول فقہ پڑھ لیں، لیکن ابھی ہم یہ ان ڈیپتھ والے لیول پہ نہیں گئے نا. پہلے آپ کے معاویہ صاحب جو ہیں وہ الورقات ختم کروائیں کسی طرح. اللہ معاویہ صاحب، توفیق دے. میں بھی توفیق کی دعا مانگ رہا ہوں. آپ بھی توفیق کی دعا مانگیں. میں بھی مانگتا ہوں. دیکھو اس کو یوں کرو. ہاں that is the portion. چیک بھی کر لیں کیسی. او یہ اصول فقہ ہی ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ اعلیٰ اربع مجلدات، 4 مجلدات پر اچھا نہیں، مجھے آدھارت ہے. لگا آپ کہہ رہے ہیں کہ چاروں جلدیں جو ہیں وہ کٹھی جڑی ہوئی ہیں، پھر یہ بھی وہی ہوگی. جی. تو یہ آپ کا فوٹو، یہ جو آپ کا پرنٹنگ ہے، ایسے آپ کی اچھی گپ شپ ہے یا یہ آپ کو ٹھگتا ہے پھر؟ نہیں اچھی گپ شپ ہے. ہی gives me a lot of concession. وہ کہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ پیسے بڑھائیں. میں نے کہا اگلی بار سے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. اب یعنی کہ جو میرا صلوات الخمس کا ارادہ ہے نا، اور بعد میں جب بھی آفٹر 5 months اور سو اس پہ مجھے پیسے لگ جائیں گے. پہلے اس کو ہم رکھتے ہیں سائڈ پہ، پھر واپس. اچھا یہ تو آپ جان چکے ہو کہ مصنف عبد الرزاق، یہ آپ نے آنے والے وقتوں کے لیے جو ہے اچھی انویسٹمنٹ کر لی ہے. جی. یہ لوگوں کو بھی، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ نکالو. شو حاضل کتاب. اوہ الگم بین الصلاتین فی الحضر. پوری جمع بین الصلاتین کے اوپر ہے. نہیں تو اگر میں 30 سیکنڈ کا کلپ دیکھ لوں جنہیں صاحب کا، تو یہ مسئلہ ویسے نہیں حل ہو جائے گا؟ نہیں پڑھنا پڑے گا. پڑھنا پڑے گا بہت کچھ. چلیں یہ شارٹ کلپ کاٹ لینا اس میں، یہ یوٹیوب پہ جانا چاہیے. فقہ الجمع بین الصلاتین فی الحضر بعذر المطر بسبب آف رین. اچھا یہ صرف بارش کے اوپر ہے؟ یس. اب سوچو باقی اور مسائل گو کہ انہوں نے ڈسکس کر دیے. یہ میں بھی حیران ہوا کہ وائی ڈیڈ ہی کیپ دس ٹائٹل. اصل میں وجہ پتہ ہے کہ مالکی فقہ میں صرف مطر کی صورت میں حضر میں نماز جمع کرنے کی اجازت ہے، ویسے نہیں. تو یہ شیخ جو ہیں مشہور بن حسن آل سلمان، یہ مالکی ہیں؟ نہیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مالکی فقہ میں، اچھا کیونکہ اصل آپ دیکھو تو وہ صحابہ اور ابن عمر بھی جو کرتے تھے کس میں کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے بارش میں. اس کو ادھر رکھ دو. دا ہونا اس کو چھوڑ دے تو میری وہ ڈائری اور وہ ہیں. یہ بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ. ختم نبوت محمد مولانا محمد آئزک کی اسحاق. یہ مولانا اسحاق کون سے ہیں؟ ہمارے جھیلوی، وہ فیصل آباد کی. لیکن یہ جو ہے نا، یہ ان کے شاگرد عبد الرحمن نے جمع کی ہے. ہی از اے گڈ پرسن. نام ہاں نہیں تو یہ وہی ہے جو آپ سوچ رہے ہو. جی نہیں تو یہ معاویہ بھائی نے بھی جو آئی تھی ابھی. یس اوکے. معاویہ عباسی نے. اردو تو آتی ہے تو اس کو کھول کے دیکھ لینا چاہیے. دیکھ لو. اس کو ادھر رکھ دو، وہاں جا کے دیکھیں گے ڈرائنگ روم میں. پہلے یہ لوگوں کو دکھاؤ، صفائی کرو. اس کو چھوڑ دو، پوری کیا کرو گے؟ اب معاف کر دے دو بس. یہ آگے بڑھو. آگے بڑھتے چل آگے بڑھ. یہ بھی تو امام کا ڈائلاگ ہے. آگے چل. یہ جو ہے وہ، ارے یہ دے دو فارمولری، مجھے وہاں پہ ضرورت پڑے گی. مجھے لگتا ہے کچھ کتب ایک کچھ کام کی لگ رہی ہے. ٹیک اٹ آؤٹ. واہ یہ بھی معاویہ عباسی. آراب القراءات السبعہ وعللها. یہ بھی معاویہ عباسی کے ہی کہنے پہ میں نے لی تھی، اور غالباً اس نے بھجوائی، اسی نے خرید کے بھیجی تھی میرے لیے. یہ معاویہ عباسی کے سگنیچر ہونے چاہیے. نہیں وہ نہیں، اس سے میں نے کہا تھا کہ میرے لیے مجھے خرید دو، کیونکہ وہ ادھر سے پتہ نہیں مکتبہ خرید تھا اور سم تھنگ لائک دیٹ. یہ تو اس کی ضرورت تو نہیں ہے میرے خیال سے. ہاں اس کو ہٹا دو. ڈاکٹر عبدالعزیز ہے نا؟ کون ایڈیٹنگ کرے گا یار؟ اس کے آپ کو پتہ ہے کہ معاویہ عباسی کے سارے دوست نہیں ہیں، پتہ نا آپ کو؟ تو میرے بھی بعض دشمن بھی ہیں.
تو چلو میں تمہیں ویڈیو پہلے سینڈ کروں گا تو مجھے ایڈٹ کر کے دے دینا. میں 10 منٹ یاد رکھنا, سم تھنگ اراؤنڈ 18 عبد سیکنڈ. العظیم دکتور عبد العظیم الوجیز. الوجیز فی شرح نعم. کتاب التمیز. یہ مصری عربی. الامام مسلم بن حجاج القشیری. قشیریو. ایک منٹ. عبداللہ بن عبد الرحمن بن محمد السعد. یہ شرح وہی ہیں ان کے ہم شرح جن کی ہم نام. تفسیر پڑھ رہے ہیں. یہ غالباً انہوں نے شرح کی ہوئی ہے اس کی. غالباً ہاں. پتہ نہیں وہ عبداللہ صادق. الوجیز امام مسلم کی ہے جی. اپنی تالیف ہے. ان کی صرف ہے کتاب التمیز, پھر انہوں نے شرح کی الوجیز فی شرح. اچھا یہ کتاب التمیز کی ہے. نہیں کتاب التمیز جس طرح کی شرح ہے الوجیز. کتاب التمیز کیا روات راویان کے حالات نہیں کتاب التمیز جو ہے نا اس میں امام مسلم نے معاویہ نے پڑھایا تو تھا کہ وہ چند احادیث کو لا کے انہوں نے منہج کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دی احادیث اینڈ آل. اس کو ادھر ہی رکھ دو, وہ چھوڑ دو, وہ مصری عربی کے اوپر آدھارت ہے. یہ ہے قرات عشر والا قرآن. لطائف الیسر من قراءۃ لطائف الیسر کا مطلب کہ آسانی کی باریکیاں. ہاں something like that. لطیف کہتے ہیں بہت. اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں امن یجیب المضطر. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف رسم کلمات اونلی, رسم اور تشکیل کے اندر کیا ہے اعراب لگے ہوئے ہیں, اور پھر اس میں رسم تشکیل اور تنقیط اس کے اندر نقطے بھی لگے ہوئے ہیں. جو تھا نا قرآن ایسا تھا لکھے جاتا تھا بغیر نقطوں کے. اچھا جی. پھر بعد میں اس پہ تشکیلات لگی, گو کہ تشکیلات بھی اصل اس طرح کی نہیں لگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ مرحلہ ثالثہ میں نقطے ایڈ کیے گئے, اور پھر چوتھے مرحلے میں رنگ وغیرہ اور تجوید تو بہت ہی لیٹ آئی ہے نا میرے خیال سے. ہاں. اچھا ہم اس کو نہیں, ہم اس کو یہاں رکھتے ہیں تاکہ واپس نہیں چلے. یہ تو قرآن کریم. یہ معاویہ عباسی کی فیوریٹ آج کافی یاد آ رہی ہے. اعلام الموقعین رب العالمین. اور یہ بھی معاویہ عباسی نے ایڈوائز کری تھی احکام اہل الذمہ. تو یہ اعلام الموقعین جو ہے اس کا کیا موضوع تھا؟ اس کا موضوع جو ہے نا میں بھول گیا, اور میں بار بار بھول جاتا ہوں. لگتا ہے یہ شاید احکام فقہی مسائل کے اوپر ہے غالباً. ہاں جہاں تک مسائل تو فقہی ڈسکس ہو. الحکمہ فی الاباہ تعدد الرجل دون المرأہ. یعنی حکمت جس میں کہ مردوں کو ایک سے زائد ہونے میں عورت کے بجائے. اب وہ کانٹیکٹ دیکھنا پڑے گا کہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے. مسجد او غیری احکام اہل یہ ساری مجھے معاویہ عباسی نے کیا کہتے ہیں وہ کری تھی. یہ جتنی بھی متشدد قتل و غارت والی کتابیں ہیں یہ معاویہ عباسی نے آپ کو دی ہیں, اور آپ جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ نماز روزے کیا تو یہ ہم نے چڑھانی بھی ہے کہ میں چاہ رہا تھا اس طرح کتابوں کا ریکارڈ بھی چلے. یار وہ میرا ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے. بولی بولنا کیا ہے یہ ہم نے تھوڑی پڑھی تھی جب الباغستان ہند کے مابین تھوڑا سا مسائل چل رہے تھے, آتش بازی چل رہی تھی. یہ والی بھی بکس دیکھنا پڑیں گی. باقی اس کے اندر تو صرف جو ہے نا ایک وہ ہے اعلیٰ علم الرجال, یہ سعید بھائی نے مجھے بھیجی تھی. الحدیث بین القواعد النظری و تطبیق العملی. یہ دونوں مجھے سعید بھائی نے بھیجی ہیں. سعید بھائی کون؟ وہ اچھا یہ ہے موطا امام مالک کا درسی نسخہ. تو جو اندر پڑا ہے وہ کون سا؟ وہ بھی درسی نسخہ ہے لیکن وہ اہل حدیث کا, یہ حنفیوں کا ہے. اچھا جی احناف کا. احناف بھی موطا پڑھتے ہیں.
جی بھائی آپ کیا فارغ سمجھتے ہو. اور یہ جو ہے مجھے یہ گفٹ کیا تھا انہوں نے. کس نے؟ کس نے؟ شاہ رخ. اوہ شاہ رخ بھائی. نعم ہوا ہدانی ہوا اہدى الی هذا. نائس یار، ویری نائس آف شاہ رخ بھائی. زبردست. چلیے اوئے ہوئے ہوئے. اب دیکھو تم نے سب عربی سیکھنی بیکاز یو گاٹ ٹو ریڈ آل یہ دس. شرح ہے ساتھ. جی. اور یہ کس نے اس کی تشریح کی ہے پھر احناف میں سے؟ میرے مرنے کے بعد للعلامہ محمد اشفاق الرحمن کاندھلوی. دیکھا جائے تو یہ جو کاندھلوی، یہ آپ کا ڈی بوائز کا فیوریٹ ٹاپک. یہ میرے پاس پی ڈی ایف میں پڑا ہوا ہے. سرپرائزنگلی میں نے بھی زندگی میں جو چند چیزیں پرنٹ کرائی اس میں سے ایک ہی ہے. ڈاکٹر سید شفیق الرحمان تفسیر نہیں، یہ کیا تخریج الحدیث. تخریج حدیث کے طریقے کے اوپر علل حدیث کا ابتدائی قاعدہ. یہ محمد ابراہیم. یہ جبیر رضی کی نماز کی کتاب. او میں ایک زمانے میں لینے لگا تھا، لیکن وہ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ میرے اچھا پاس کرا نہیں کیا. اس وقت پیسے ختم ہو گئے ہاں تو میں بچ گیا. بچ گئے. رسول انقلاب کے طریقے انقلاب، ڈاکٹر اسرار. ڈاکٹر اسرار یہ اسی نے. احکام تجارت. اچھا جی، کیسے لکھی ہوئی ہے؟ مولانا عبد الرحمن کیلانی. اب اس میں یہ مسئلہ ہے نا کہ پھر اب منہج لوگوں کو بات سمجھاؤ، وہ کہتے ہیں آگے سے صحاح الالبانی. اچھا صححہ البانی. ہاں ہاں کہ وہ صحاب کا مطلب نہیں صح مطلب کہ البانی نے صحیح کہہ دیا. ہاں صحیح. اس کو ابھی تک کھولا نہیں گیا. یہاں سے کھولو نا. کیا اس کو کھولا جائے؟ ہاں کھولا جائے. کون سی کتابیں تو میں بھول ہی گیا. آپ کے پاس کٹر نہیں ہے؟ کٹر تھا. آپ خود بھی تو کٹر ہوتے تھے ایک وقت. آپ خود بھی تو کٹر. کتاب کا ٹائٹل دکھاؤ. لعنتی جاکوس خلق افعال العباد امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری. یہ دیکھو اہل حدیثوں کی جمع. الجعفی البخاری. یہ پڑھ چکا ہوں. اذان کے مسئلے فی اقام الاذان. یہ بہت اچھی کتاب ہے. آتا مہم کتنا. جامع العلوم والحکم. او یس. اس کے اندر دیکھو ریکمینڈیڈ بائی معاویہ عباسی مینی ٹائمز. حدیث شرح حدیث یہ جاوید. واو so we have some unpacked stuff as well. خلق افعال العباد. اس کو تو رکھ لو پڑھنے کے لیے. یہ نکالو ہری ہری. دیکھو یہ شاید وہ ہے. یہ دیکھو المغنی. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کھولی بھی تھی المغنی. ہاں اس کی ایک جلد وہاں ڈرائنگ روم میں پڑی ہے. وہاں دکھا دوں گا. 2 مجلد یہ ہیں. یہ بھی آپ نے رکھ دی ادھر. احکام الاذان یہ میں پڑھ چکا ہوں. مقالات شیخ عزیر شمس. ہاں یہ شیخ عزیر شمس غالباً ابن تیمیہ کے علوم پہ بڑی دسترس رکھتے تھے. ہاں یہ مسند الحمیدی کی دوسری جلد. دیکھو سننا. او یہ کتنی جلدیں اس کی ساری؟ 2 ہیں. 2 ایک ساتھ ہیں یا 2 ہیں الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں. ایک اور پتنی کہیں ڈھونڈنا پڑے گی. فقہ احکام و مسائل کا عظیم الشان انسائکلوپیڈیا. فضیلت الشیخ سید سابق. سمجھی. بہت امپورٹنٹ ہے. کیف تکون محدثا. شیخ عبد الرحمن نے ساتھ کیا. یہ میں نے پوری اپنے پرنٹر سے کمپاؤنڈر سے کہہ کے پرنٹ کروائی تھی اور پھر اس کی مجلد کروائی. اسی لیے ایسی یعنی کہ آپ محدث کیسے بنو. سارے ٹاپکس. ہاں لیکن شیطان نے نا بس وہ ٹائم بھی نہیں اور پڑھنے بھی نہیں دیتا. پھر سے پڑھو. کتاب العلل نبی حاتم. دس از گولڈ. دس از ویری. اور یہ بہت اچھا ایڈیشن مل گیا مجھے. تحقیق کم پیسوں میں. باحثین یعنی ایک گروپ آف اسکالرس. پیپر دیکھ رہے ہو کریمی اینڈ آل دیٹ. آل دی. یہ اچھا پیپر شمار ہوتا ہے. نعم. آل دو اس کے پیچھے والا تھوڑا زیادہ نظر آ رہا ہے. ہاں
چھوڑو آگے بڑھو. وہ دیکھو لال لال نکالو. خود نہیں بتاتا. ہاں اب دیکھ لو نا کچھ کتابوں کا یہ بھی حال ہے کہ پتہ ہی وہ نہیں. ریاض الصالحین بھی آپ کے ریاض پاس. الصالحین. واو. ڈاکٹر ماہر الفحل کی تحقیق کے ساتھ یہ مترجم ہے. لا بالعربی. اگر یہ مترجم ہوتی تو یہ آج میں غائب کر دیتا. دیکھو تم ان کے حقدار بن سکتے ہو اگر تم عربی سیکھو. یہ بیسک سا کرائٹیریا ہے. ویری بیسک. ویری بیسک کرائٹیریا عربی کا. اور ساتھ میں دوسری شرط ہے میری موت. تو وہ تو میں بھی واقعہ کروا سکتا ہوں نا. مطلب کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا کیونکہ مجھے اپنی عربی کتب سے بہت محبت ہے. ابھی ڈرائنگ روم میں دکھ لینا نا. ڈرائنگ روم میں ہے اس کی ایک جلد. یہ صاف ہے. اس کو رکھ دو اندر رکھو. اس کو مجھے کام کی لگ رہی ہے. اس کو جو ہے نا وہ نکال لیا جائے. بہت امپورٹنٹ ہے شیخ مصطفی الادوی کی احکام النساء. او ہو ہاں. ابھی جو ہم اس دن ڈسکس کر رہے تھے پردے کا مسئلہ بھی تو اس کو بھی اس میں چیک کیا جا سکتا ہے. عدت غیر المدخول بها. غیر مدخولہ کی عدت. پڑھ لیتے ہیں. کھول لیے پکڑو. کیسا انٹرسٹ ہے تمہارا اس میں. پڑھیں ذرا. نہیں یہ یار یہ مسئلہ عقد خطرناک ہے. علیہا رجل ثم مات عنها. یعنی کہ ایک ایسی عورت جس کا عقد ہوا رجل سے اس کے بعد وہ مر جائے قبل المسیس. قبل اس کے کہ اسے ٹچ کرے. حل علیہ عدت. کیا اس کے اوپر کوئی عدت ہے؟ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ فَكَمْ ہی. اور اگر ہے بھی تو کتنی ہے؟ ہے بھی تو کتنی ہے؟ کتنی ہے. صحیح ہو رہی ہے. نعم وہ کہتے ہیں یس علیہ عدت وہی 4 اشہر. کیونکہ اگر شوہر مرے نا پھر اس کی مرنے والی کی عدت ہوتی ہے وہی 4 مہینے 10 دن وعشر. کیونکہ چاہے ٹچ کیا ہو نہ کیا ہو. خلوت سیاح ثابت ہو جائے تو بس پھر ہو یا نہ ہو. ہو نہ ہو. ہاں دیکھو 2 مسائل ہیں. ایک ہے غیر مدخول یا مدخولہ لیکن پتی مر جاوے. ایک ہے طلاق ہو جاوے. وہ یہ رہا مسئلہ. پڑھتے ہیں لیکن اب آپ نے اس کی اور اشارہ کیا تو پہلے پڑھ لیتے ہیں. لقول اللہ تعالی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا کہ جو تم میں سے مر جاویں اور عورتیں چھڑ جاویں. یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ. ٹھیک ہے. ولقول النبی ولا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحض علی میت فوق ثلاث الا علی زوج 4 اشہر وعشرہ. وقد نقل ابن قدامہ اجماع علی العلم. وقد نقل ابن قدامہ اجماع علی العلم علی ذلک. یعنی کہ چاہے مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو اس کی 4 مہینے 10 دن ہیں. اور پھر مطلقہ. المطلقہ قبل المسیس کہ جس کو ٹچ کرنے سے پہلے طلاق دے دی. امرأۃ عقد علیہا رجل. اور اس کا مطلب کیا ہے ٹچ کرنے سے پہلے کہ نکاح ہوا اور نکاح ہوتے ہی اس نے طلاق دے دی. اگر 1 منٹ کے لیے بھی آدمی عورت کمرے کے اندر گئے اور دروازہ بند ہو گیا چاہے ٹچ بھی نہ کرے اندر مطلب کہ وہ اسلام میں دخول ثابت ہوتا ہے. اس سے خلوت ثابت ہوتی ہے. خلوت صحیحہ. یعنی کہ وہ اکیلے ہو جائیں اتنے وقت کے لیے اور لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اتنی دیر کے لیے کہ اس 1 میں منٹ کے لیے. ہاں مطلب کہ اس میں صرف ہاتھ بھی ٹچ ہو سکے ان کا تو وہ پھر خلوت صحیحہ ثابت ہوگی. جی. امرأۃ عقد علیہ رجل ثم طلق قبل المسیس حل علیہ عدت. تو وہ کہتے ہیں اچھا اب اس میں بھی نا تھوڑا سا اختلاف ہے. احناف عمومی طور پہ خلوت صحیحہ اسی کو کہتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں باقاعدہ جمع ہوا ہو. تو یہ ہے بہرحال. تو کہتے ہیں لیس علیہ عدت لقول اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے اوپر کوئی عدت نہیں یعنی جس کو ٹچ کرنے سے پہلے طلاق دے دی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تو تمہارے اوپر کوئی عدت نہیں. عدت ہے ہی نہیں پھر. نائس. چلیے اور نکالیے. اور ہمارے پاس